ہم بات کر رہے ہیں جو حالات اس وقت چل رہے ہیں، شہزاد حکومت تو خوش ہوگی اس وقت. واٹ آل دے ایون ڈریمٹ آف، جو بھی خواب دیکھ رہے ہوں گے وہ آج ان کے خواب ان کو تعبیر ہوتے نظر آ رہے ہیں. سو ان کی طرف سے تو اب لگتا ہے ایسے کہ وہ جو جس کو ڈی ایسکلیشن کہتے ہیں حالات کے، وہ تو اب نہیں ہوگا. خان صاحب کے پاس کوئی راستہ ہے ڈی ایسکلیٹ کرنے کا؟ دیکھیں بالکل نہیں ہوگا حکومت کی طرف سے. تو میں نے تو پہلے ہی کہا ایسکیلیشن لیڈر پہ چڑھے جو پلان تھا ان کا، مطلب پلان کیا تھا، مطلب ایک خواہش تھی جس کا اظہار بار بار کرتے تھے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے، اس کو بھی جیل میں ڈالیں، اس کو بھی ڈسکوالیفائی کریں، اس کو بھی کرش کریں. تو وہ تو پہلے سے ہی ایک ڈیمانڈ کر رہے تھے نا، خواہش کا اظہار کر رہے تھے. اور جیسے میں نے کہا کہ اپنی حماقتوں کی وجہ سے اب وہ پلان زیادہ فاسٹ فارورڈ ہو گیا ہے. تو حکومت تو اس وقت ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئی. ان کو پتا ہے عمران خان صاحب بیک فٹ پر ہیں. بیک فٹ پر نہیں ہے، موقع مل گیا. اور اب تو دیکھیں یہ تو اسٹیبلشمنٹ پہ ڈیپینڈ کرے گا نا کہ ان کا کیا ارادہ ہے. کیا آج جو ایک ریکنسیلیٹری ٹون تھی عمران خان کی، اس کے بعد وہ کسی نہ کسی لیول پہ جب عمران خان بالکل کمزور ہو جائے پھر نیگوسیشن ٹیبل پہ بات کریں. کیونکہ دیکھیں دو چیزیں امپورٹنٹ ہے، کور کمانڈر کانفرنس کی جو اعلامیہ تھا اور کل نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا دونوں میں مذاکرات کی، آخر میں مذاکرات کی انہوں نے بات کی ہے. تو کیا کسی نہ کسی لیول پہ مذاکرات ہوں گے؟ عمران خان صاحب کے لیے ڈس ایڈوانٹیج یہ کہ اب وہ جب کمزور ہو جائیں گے، اس پہ جب وہ اکراس دا ٹیبل بیٹھیں گے تو وہ بہت کمزور ہوں گے بنسبت اس سے جب ہم لاسٹ ٹائم یہاں پہ پروگرام میں بات کر رہے تھے کہ ان کو الیکشن کیوں لے لینے چاہیے تھے. جب تاریخ مل رہی تھی اس وقت لے لیتے، یا 9 مئی کے بعد جو ہے ایک پوزیشن لے لیتے، لیکن وہ نہیں لی. تو اب اگر وہ بیٹھیں گے اکراس دا ٹیبل تو میرے خیال سے اس وقت بیٹھیں گے جب ان کو بڑا کمزور کر دیا گیا ہوگا. جیسے 2018 میں آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب نیگوشیٹ بھی کر رہے تھے، لیکن دوسری طرف سے پارٹی پہ کریک ڈاؤن بھی تھا نا کہ لوگ نکل کے جا رہے ہیں، تحریک انصاف میں شمولیت ہو رہی ہے. الیکشن کے بعد بھی جو نون لیگ واز دا لارجسٹ پارٹی ان پنجاب، لیکن پھر بھی انڈیپینڈنٹس کو دوسری طرف ڈالا گیا. تو وہ سلسلہ چلتا رہے گا. لیکن ایک جو بھی بات ہو رہی تھی میرے خیال سے وہ پاکستان کے پولیٹیکل اسٹرکچر کا مسئلہ ہے. ہر پولیٹیکل پارٹی ابھی بھی ایز آف ناؤ 2023 میں بھی ایک امبریلا ڈھونڈتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی، تعلقات اچھے ہو جائیں. ووٹ کو عزت دو کی بات کی نون لیگ نے، لیکن 2019 میں خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے وہ باہر گئے تھے. اور پھر اس کا مطلب جو ووٹ پڑا ان کو، ووٹ دیا جو پارلیمنٹ میں جا کے باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا، وہ شاید گیو اینڈ ٹیک ہو، کیونکہ اسی وقت کی بات ہے وہ کہ وہ باہر گئے اور اس کے بعد اگلے مہینے ووٹ ہو گیا. گیو اینڈ ٹیک تھا. ہی واز آلریڈی آؤٹ سائڈ. وہی کہہ رہا ہوں، باہر گئے اس کے بعد ووٹ ہو گیا نا نومبر میں. گیو اینڈ ٹیک میں کہہ رہا ہوں کہ وہ باہر گئے، اس کے بعد جو ہے نون لیگ نے ووٹ دیا. اور خواجہ آصف صاحب نے کیا کہا تھا، شاید آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ میاں صاحب نے کہا ہے سپورٹ دس لیجسلیشن وتھ نو اسٹرنگز اٹیچڈ، باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کے حوالے سے. تو مور لیس میں کہہ رہا ہوں ٹائم کیونکہ ملتا جلتا ہے، اکتوبر اور نومبر کی بات ہے، تو گیو اینڈ ٹیک ہوا ہوگا. تو ہر پارٹی اپارچونیٹی ڈھونڈتی ہے. آج تحریک انصاف کو کہیں اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات اچھے کر کے دوسری جماعتوں کے خلاف ہو جائے تو وہ بھی تیار ہو جائیں گے. یہی مسئلہ آپ نے دیکھا پہلے جب ہسٹری میں جائیں، شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب ایوب خان سے قریب تھے، اسٹیبلشمنٹ سے قریب تھے، پھر خود پارٹی بنائی، خود اقتدار میں آئے. بعد میں کیا ہوا، ضیاء الحق آئے، وہی 9 ستارے آپ نے بنائے، ان کو آپ نے ختم کر پھانسی لگا دی. آئی جی آئی بنی، کون پرائم منسٹر؟ 9 ستارے بہت بات ان کو نہیں روک رہے کہ یہ ماضی کے حوالے دے آپ ٹیکنگ اے لیو فرام ہز بک. نہیں، مجھے آپ کو روکنا پڑتا ہے کیونکہ اس کے بعد آپ 1857 پہ جائیں گے، اس کے بعد شاید آپ کو آپ کے ساتھ میں 1999 تک کیا تو آپ نے وہاں سے وہ مارے، پتھر مارے. یہ 60s میں چلے گئے، ادھر نہیں روکا. یہ ہے ذاتی. آپ رک جائیں گے، آپ اتنا پیچھے نہیں یہ مسئلہ ہے ہمارے پولیٹیکل اسٹرکچر کا مسئلہ ہے. ہمارے پروگرام کی پرمپرا کے مطابق آپ اتنا پیچھے نہیں جائیں گے. جب تک اس ملک میں آرگینکلی لیڈرشپ نہیں آئے گی اسٹیبلشمنٹ اور وہ یہ سمجھتے رہیں گے یہ ہمارے ساتھ ہی کام کرتے رہیں گے، ایسا نہیں ہوگا. ونس یو بیکم اے پرائم منسٹر آپ کی لڑائی وہاں پہ شروع ہوتی ہے. کو کرسی کی پالیٹکس بنا دیا نا. دیکھو اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اصول کی پالیٹکس کرنی ہے، کرسی کی کرنی ہے. ہمارے سیاستدانوں نے ساروں نے فیصلہ کر لیا کہ پالیٹکس ہے کرسی کی ہے، اقتدار لے لو، جیسے بھی ملتا ہے لے لو، اس کے لیے ڈیلیں بنانی ہے ڈیلیں بنا لو، اور وہ ڈیلیں بنا لیتے ہیں. اصل غصہ ان کو چڑھتا ہے جب ڈیل ان کے ساتھ نہیں بنتی. اصل یہ نہیں ہے، اصل وہ اصول کا پرابلم نہیں ہوتا، غصہ اس بات کا ہوتا ہے کہ ڈیل ہمارے ساتھ نہیں ہے. لیکن عمران خان صاحب گرفتار ہو گئے تو غصہ ٹھنڈا ہوگا. رہا کیا لگ ایسے ہی رہا ہے کہ جو حالات بن رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ خان صاحب کی کہہ رہے تھے کہ شاید میرا آخری خطاب ہو جو ٹویٹ کیا انہوں نے اپنے خطاب سے پہلے کہ اصل میں اس طرح کے جذباتی گفتگو ہر لیڈر کرتا ہوتا ہے. یہ صرف عمران خان صاحب کا مسئلہ نہیں ہے، ایموشنل اپنے ورکرز کو کرنا بینظیر بھٹو صاحب بھی کرتے تھے، نواز شریف صاحب بھی اپنی مظلومیت کی کہانی آج تک سناتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں لوگوں کو سنتے ہوئے. کئی دفعہ 1000 دفعہ میں سن چکا ہوں لندن میں، میری آنکھوں میں آنسو، میری میں بھی آ چکے ہیں. کئی دفعہ لندن میں ہم سنتے تھے ان کے، یہ وہیں سے واقعہ شروع ہوتا تھا. سو یہ لیڈرشپ یہ بڑے انتہائی کروک لوگ ہوتے ہیں، بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں. ہیومن سائیکالوجی، لوگوں کے جذبات، ان کا مائنڈ سیٹ، ان کو پہلے ابھارنا
مارنا, کھڑا کرنا, گروم کرنا اور پھر اس کو استعمال کرنا فار دیئر اون پولیٹیکل بینیفٹس اینڈ دے آر رuthless پیپل. یہ سیاست, یہ کام ہی ruthless لوگوں کا. میں اب ماضی میں نہیں جانا تھا, پھر لڑ پڑیں گے آپ. ادروائز میں نے کون سی لڑائی کی؟ نہیں, ویسے بات کر پوچھنے لگا آپ نے آج بہت بڑی اصلیت دکھائی ہے, بہت بڑا آپ نے. کون سی کہانی سن کے آنسو آئے آپ کے؟ میں تو یہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ آخری کون سی کہانی سنی جس پر آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے؟ میاں صاحب بہرحال نہیں, وہ سناتے تھے کہ یہ ظلم ہوا, یہ زیادتی ہوئی, مجھے ہتھکڑیاں لگا کے دے گئے, میں ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر تھا, یہ دیکھو میں نے, لوگ مجھے کہتے تھے کہ جناب کیا 99 گئے آپ, وہی آنسو یاد آ گئے. وہ آج تک ہے نا, آج بھی آپ میاں صاحب سے ملے, کہانی وہیں سے شروع کرتے ہیں. اچھا, یہاں پہ مظلومیت بکتی ہے. یہ خطہ جو ہے نا, یہ سب کانٹیننٹ کا, آپ انڈیا میں دیکھیں یا ہمارے یہاں دیکھیں, یہاں مظلومیت کی کہانیاں بکتی ہیں. یورپ میں یہ نہیں بکتا, یورپ میں پرفارمنس بکتی ہے. وہ کہتے ہیں آپ کے ساتھ زیادتی ہو, گھر بیٹھ جائیں. ہم نے تو آپ کو نہیں کہا تھا سیاست میں, سیاست تو مشکل کام ہے, یہ برہم لوگوں کا کام ہے. آپ کے اندر یہ برہمی نہیں ہے, آپ کے اندر اگر ڈیلیورنس نہیں ہے تو گھر بیٹھیں. آپ کو کسی نے بلایا تو نہیں تھا, مجھے تو کسی نے نہیں کہا کہ آپ آئیں اور صحافی بنے. میں بن گیا کل کو رونا شروع کر دوں, میں نہیں بن سکتا, میرا چوائس تھا. آپ کے پاس چوائس تھا, لیڈر بنے ہیں, اور یہاں لیڈرشپ میں پاکستان میں مشکلات ہوتی. آپ نے بھی پیدا کی تھی نا مشکلات. عمران خان صاحب نے بھی تو ان کے لیے زمین تتی کر دی تھی نا, بقول ان کے جو مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہوتے ہیں. تو یورپ کا جو آپ کا ووٹر ہے, جو مائنڈ سیٹ ہے, پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ وہاں لیڈر وہاں پہ اپنی مظلومیت کی کہانی نہیں سناتے. وہاں پہ اسکینڈل آ جائیں, وہ اس کے آنکھ ٹکڑے کر کے رکھ دیتے ہیں کہ جناب آپ اگر ہماری طرح کے بندے ہیں, آپ نے ہماری طرح جھوٹ بولنے ہیں, یو ٹرن لینے ہیں, یہاں اسکینڈل کرنے ہیں, مار داڑ کرنی ہے, تو پھر جناب آپ آئیں اور پب میں ہمارے ساتھ بیٹھیں, پھر پریزیڈنسی پرائم منسٹر ہاؤس نہ بیٹھیں. ہمارے ہاں جس کے جتنے بڑے اسکینڈل ہیں, میں سب کی بات کر رہا ہوں, آپ کی جتنی بڑی کہانی ہے, جتنی بڑی لوٹ مار ہے, جتنے آپ کے پرابلم ہیں, وہ آپ کے اخلاقی ہیں, مالی ہیں, جو بھی ہیں, تو یہ قوم تو بادشاہ ان کو ہیرو بناتی ہوتے. پھر یہ کیوں نہ آپ کو ایکسپلائٹ کریں, پھر کیوں نہ آپ کے لیے آپ سے جذبات لیں. So it starts with power and ends in protection. اور یہ لوگ, میں پھر کہہ رہا ہوں, یہ برہم لوگ, سیاستدان سے بڑی برہم چیز دنیا میں کہیں نہیں پیدا ہوئی. اگین وہ لوگ جو کسی پہ حکومت رکھنے کی خواہش رکھتے ہیں, یہ ذہن میں رکھیں, وہ نئیزم, وہ آ کے ایجاد کر لیں گے, وہ آ کے آپ کو نیا نعرہ دے دیں گے, آپ کی بینیفٹ کی بات کریں گے. کبھی سوچیں, ایک ارب پتی بندہ ہے جس کی بہت بڑی لائف ہے, سب کی ہے, بزنس مین ہے, عمران خان صاحب, نواز شریف, زرداری, بلاول صاحب, ان کو آپ کی ہمدردی کہاں سے آ گئی ان کے اندر؟ اب عمران خان is not a businessman. Just a factual point. This is a fact. He's not a businessman. But actually Bilawal اور زرداری صاحب بھی, لیکن انہوں نے بہت سارے بزنس مین اکٹھے کر لیں, انہوں نے کمی پوری کر لی تھی. اگر خود نہیں تھے تو ماشاءاللہ اب بہت سارے ان کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے. اب لہٰذا وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میرے پاس ڈونرز نہیں ہے, بزنس مین نہیں ہے, ایکسپورٹر نہیں ہے. عمران خان صاحب, یہ زرداری صاحب والی بات کہ اگر آپ نے اس ملک میں جو بینظیر بھٹو کو کہا تھا نا کہ اگر آپ نے نواز شریف صاحب کا مقابلہ کرنا, پیسے ہونے چاہیے, تو اتنے پیسے کمانے ہیں جتنے نواز شریف صاحب کے پاس ہیں.